السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ مرکب اشاری کو ہم سمجھیں کہ مرکبات میں، اور انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرکب اور مفرد میں فرق کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مفرد کیا ہوتا ہے۔ مفرد کا مطلب جیسے فرد سے ہے، انڈیویجول، ایک اکیلا۔ مفرد کا مطلب ہے کہ جب ایک حرف کی یا ایک لفظ کی بات ہو رہی ہو، اور مرکب کی بات ہے جب ایک لفظ یا دو الفاظ کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک اور ایک، دو کا کمبینیشن یا اس سے زیادہ کا کمبینیشن جب ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مرکب۔ اور اشاری کا کیا مطلب ہے؟ اشاری کا مطلب کہ جب کسی چیز کی طرف اشارے کو ظاہر کیا جا رہا ہو، کسی بھی مرکب میں کسی بھی دو طرح کے کمبینیشن ورڈز کے ہوں، اس میں جب اشارے کو ظاہر کیا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ مرکب اشاری ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرکب اشاری دو طرح کے کن قسم کے الفاظ سے مل کر بنتا ہے۔ نمبر ایک، یہ پہلا جو لفظ ہوتا ہے مرکب اشاری کا، وہ اس میں اشارہ ہوتا ہے، اور دوسرا مشار الیہ۔ اب ہم ان کو ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ اس میں اشارہ وہ ہوتا ہے جو اشارے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ یہ، وہ، اس، ان وغیرہ، ایسے الفاظ اس میں اشارہ ہوتے ہیں۔ ایک بات خاص طور پر یاد رکھیں کہ عربی میں یہ معرفہ ہی ہوتا ہے، اور کون کون سے الفاظ عربی میں اس میں اشارہ کہلاتے ہیں، جیسے ہذہ، ھذا، ذالک، تلک وغیرہ۔ ہذہ، ھذا قریب کے لیے، ذالک تلک دور کے لیے۔ اس میں اشارہ کے بعد ہم مشار الیہ کو دیکھتے ہیں۔ ایسا اسم جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو، یعنی اس میں اشارہ جس کی طرف اشارہ کر رہا ہو، وہ مشار الیہ ہوتا ہے۔ اس کے کچھ اہم اصول ہیں کہ یہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، جیسے کہ اس میں اشارہ بھی معرفہ ہے اور مشار الیہ بھی معرفہ ہے، یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو معرفہ ہے اس میں کون سی کیٹیگری میں ہوگا مشار الیہ؟ وہ ہوگا جس کے سٹارٹ پر الف لام آتا ہے اور لاسٹ پر تنوین نہیں ہوتی، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الف لام جب سٹارٹ پہ آئے تو لاسٹ پر تنوین نہیں ہوتی، اسی لیے اس کو معرف باللام، الف لام سٹارٹ پہ ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں۔ تو معرف باللام کی کیٹیگری میں یہ معرفہ ہوگا۔ اور اس کے بعد امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جنس اور عدد کے حساب سے اس میں اشارہ کی طرح ہی ہوگا۔ جیسے ایک شخص کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، اگر وہ مؤنث ہے تو اس کے فوراً بعد جو مشار الیہ استعمال ہوگا وہ مؤنث ہی کو شو کرے گا۔ اور اگر ایک شخص کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے تو آگے بھی ایک ہی شخص مشار الیہ کے طور پر استعمال ہوگا، یعنی جنس اور عدد دونوں سیم ٹو سیم ہوگی اس میں اشارہ اور مشار الیہ کی۔ اس کو اب ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اب ہم مشار الیہ کو اور اس میں اشارہ کو دیکھتے ہیں مثال کے ساتھ۔ اس میں اشارہ اور مشار الیہ کے جنس اور عدد میں مطابقت ہوتی ہے، اور ایک ایگزامپل ہے ھذہ القریۃ۔ اس کی مثال سے ہم یہاں پر وضاحت کرتے ہیں کہ عدد جنس کیسے ایک جیسا ہے۔ اگر آپ یہاں دیکھیں ھذہ پر، تو یہ اس میں اشارہ ہے اور عدد اس کا واحد ہے، اور مشار الیہ کو اگر دیکھیں القریۃ، تو اس کا مشار الیہ بھی عدد میں واحد ہی ہے، ایک بستی کی بات ہو رہی ہے، واحد بستی۔ اگر ہم جنس کو دیکھیں تو جنس بھی مطابقت رکھتی ہے۔ ھذہ، اس میں اشارہ بھی مؤنث کے لیے استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ یہاں پر اگزامپل ہے القریۃ، یہاں مشار الیہ جنس مؤنث کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی اس کی جنس بھی مؤنث ہے، اور لاسٹ پر جو گولتا ہے وہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے۔ اس کے ساتھ اگر ہم اس کی وسعت دیکھیں، یعنی یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ھذہ اور جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں وہ سب کے سب معرفہ حالت میں ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو مشار الیہ ہوتا ہے وہ بھی معرفہ ہی ہوتا ہے، اور جو معرفہ الف لام کے ساتھ شروع ہوتا ہے اس کو معرف باللام کہا جاتا ہے۔ یہاں پر یہ معرف باللام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ اگر ہم حالت کے طور پر دیکھیں کہ اس کی حالت کیا ہے، کیا یہ رفع ہے، نصب ہے یا جر ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ
رفع حالت میں ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ رفع کا مطلب ہے ڈوئر یا پھر کام کرنے والا، اور یہاں پر القریاتو کی لاسٹ پر جو پیش ہے یا ضمہ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ رفع حالت ہے۔ رفع کا مطلب ہے کہ لاسٹ پر واحد کی صورت میں یہ لاسٹ پر پیش آ جائے تو وہ فاعل کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی کام کرنے والے کے طور پر۔ اب ہم اس کے چارٹ کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں مرکب اشاری کی دو اقسام، جو کہ نمبر 1 اشارہ قریب اور نمبر 2 اشارہ بعید۔ سب سے پہلے ہم اشارہ قریب کو دیکھتے ہیں۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جنس مذکر اور مؤنث دونوں میں ہم اس کو دیکھیں گے، اور ہم اس کو تینوں حالتوں میں بھی دیکھیں گے کہ کب یہ رفع بنتا ہے، نصب اور جر، جیسے کہ ہم ہر اسم کے چارٹ کو دیکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رفع کی حالت میں اس کی کیا شکل ہوتی ہے، یعنی جب یہ فاعل کے طور پر کسی جگہ پر استعمال ہو تو یہ کس طرح سے استعمال ہوتا ہے۔ جب ہم اس کو مذکر اور رفع کے طور پر استعمال کریں تو واحد میں یہ ھذا کے طور پر استعمال ہوتا ہے، اور تثنیہ میں یہ ھذانی یعنی آنی ساؤنڈ لگانے سے لاسٹ پر بنتا ہے، اور جبکہ جمع بناتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہؤلائی۔ اسی طرح سے جب ہم مؤنث میں اس کو واحد کے طور پر دیکھیں، رفع ہی حالت ہو تو ھذہ، آخر کا گولتا ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ یہ مؤنث ہے۔ اور اسی طرح سے جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ جب تثنیہ بنتا ہے تو اسی گولتا کو پورے کمپلیٹ تا میں چینج کر کے آنی ساؤنڈ لاسٹ پر لگ جاتی ہے۔ اسی طرح سے اس میں بھی ہاتانی تثنیہ کے طور پر استعمال ہوا ہے مؤنث میں، اور جہاں تک جمع کی بات ہے تو رفع حالت میں جمع چاہے مذکر ہو یا مؤنث دونوں ہی سیم ہوتے ہیں، جیسے ہؤلائی ہؤلائی۔ اس کے بعد ہم اس کی نصب حالت دیکھتے ہیں، یعنی جب یہ مفعول کے طور پر استعمال ہو رہا ہو، یعنی اس کے اوپر کام ہو رہا ہو، تو اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا۔ تو واحد میں یہ تینوں حالتوں میں سیم ہی رہتا ہے، چاہے یہ نصب ہو، جر ہو یا رفع ہو، ھذا 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 مذکر میں۔ اور جب ہم اس کو تثنیہ میں نصب یا جر بنائیں تو یہ بالکل اسی پیٹرن پر جیسے ہم اسم کے چارٹ کو پہلے دیکھتے آئے ہیں اسی طرح سے اس میں بھی تبدیلی آتی ہے، اور وہ ہے عینی ساؤنڈ، لاسٹ پر عینی ساؤنڈ کا آنا، یعنی ھذینی ھذینی، آنی کی جگہ ریپلیس ہو جاتی ہے عینی ساؤنڈ نصب اور جر میں۔ تو بالکل اسی پیٹرن پر مذکر میں بھی ایسے ہی نصب اور جر بدلا ہے، نصب اور جر سیم ہوگا، جبکہ واحد اور جمع دونوں ہی رفع نصب جر دونوں حالتوں میں مذکر میں بھی سیم ہے اور مؤنث میں بھی سیم ہے، مگر اس میں صرف اور صرف تثنیہ بدل رہا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ہاتانی کو کیسے چینج کیا، اس میں بھی بالکل عینی ساؤنڈ ایڈ کر دی اور ہاتینی لگا کر نصب اور جر بنایا گیا۔ اب ہم اس کے معنی کو دیکھ لیتے ہیں۔ ھذا، ھذانی اور ہؤلائی۔ ھذا کا مطلب ہے قریب کی طرف اشارہ، یہ ایک واحد چیز، یہ۔ ھذانی دو چیزیں، اور یہ بھی یہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، یعنی آپ کے پاس اگر دو چیزیں موجود ہیں تو ھذانی، اور وہ چیز مذکر کے طور پر ہے تو ہم ھذانی استعمال کریں گے، اور اگر وہ چیز مذکر اور زیادہ تعداد میں موجود ہے اور آپ اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سب چیزیں مذکر۔ اور ہؤلائی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم دیکھیں ھذہ کو، ھذہ مؤنث میں واحد کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی آپ کے پاس کوئی چیز موجود ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مؤنث ہے تو آپ اس کو ھذہ کہہ کر اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور جب ہم اس کے جمع کی بات کرتے ہیں تو ھاتانی دو مؤنث چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ہؤلائی کا جیسے کہ میں پہلے بتا چکی ہوں۔ اب ہم مرکب اشاری میں اشارہ بعید کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی بالکل اسی پیٹرن پر رفع نصب جر کو دیکھیں گے اور مذکر مؤنث جنس کو بھی دیکھیں گے اور عدد کو بھی دیکھیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعید کا مطلب ہے دور کی طرف اشارہ، تو دور کی طرف اشارہ کرنے کے لیے مذکر میں واحد چیز اگر دور پڑی ہے تو ہم اس کو کیسے اشارہ کریں گے، ذالکا کہہ کے۔ ذالکا، 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 رفع نصب جر تینوں میں سیم ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کے تثنیہ کی بات کریں تو یہ ذانی کا بنے گا، آنی ساؤنڈ یہاں پر بھی ہے لیکن کا سے پہلے ہے۔
اسی طرح سے جب ہم اس کے جمع کی بات کرتے ہیں تو یہ اولئک بنتا ہے، اور یہ رفع نصب جر تینوں حالت میں سیم ہوتا ہے. یعنی دور اگر آپ کے پاس زیادہ چیزیں مذکر کے طور پر موجود ہیں، آپ دور کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کسی مذکر کی طرف اور وہ زیادہ ہیں، تو آپ اولئک کہیں گے. اسی طرح سے جب ہم نصب اور جر کی بات کرتے ہیں تثنیہ میں، تو ہم جانتے ہیں کہ مرکب اشاری میں تثنیہ کی حالتیں بدلتی ہیں اور باقی واحد اور جمع کی نہیں بدلتی. تو ہم یہاں دیکھتے ہیں مذکر میں زانی کا میں آنی ساؤنڈ آئی ہے، آنی عینی بن جائے گا جیسے کہ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے، لیکن یہ کا سے پہلے ہوگا، زینی کا سے پہلے دیکھیں عینی ساؤنڈ آئی ہے، زینی کا. اور اس کے بعد اگر ہم مؤنث کو دیکھیں، مؤنث میں واحد کے طور پر تلکا یعنی رفع نصب جر تمام میں یہ سیم حالت میں ہے. جیسے آپ کو میں اگین بتا دیتی ہوں، رفع فاعل کے طور پر استعمال ہو یعنی کام کرنے والا جب کسی جگہ پہ بیان کیا جائے تو وہ رفع ہوتا ہے. نصب مفعول جس کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اسے نصب کہتے ہیں، اور جر ملکیت کو ظاہر کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ مؤنث میں جو تثنیہ ہے وہ کیسے بنتا ہے. یہاں پر تانی کا دیکھیں، تا ایڈ ہوئی تلکا کی تا، اور اس کے بعد آنی ساؤنڈ کے بعد کا لگایا گیا ہے، تانی کا. یہ رفع حالت میں ہوگا، لیکن نصب اور جر دونوں حالتوں میں یہ سیم طریقے سے چینج ہوگا عینی ساؤنڈ کے ساتھ، تینی کا. اور اس کی بھی جمع اولئک ہی ہے، اور رفع نصب جر تینوں میں یہ اولئک ہی ہوگا. اب یہاں پر آپ اگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ ہذہ ایک خاتون کو یا ایک مؤنث کو ظاہر کر رہی ہے جو قریب ہے. دس از مائی فرینڈ، یعنی یہ ہذہ دس کے لیے ہے. اور اگر وہ دور ہے تو تل کا یوز ہو رہا ہے کیونکہ یہ واحد کے طور پر ہے، تو دیٹ کے طور پر تل کا یوز ہوا ہے. یہ واحد کی ایگزامپل سے اس کو تھوڑا سا کلیریفائی کیا گیا ہے. اس کو اب ہم تثنیہ اور جمع میں بھی استعمال کرنا دیکھتے ہیں. تثنیہ مذکر مرکب اشاری کی مثال دیکھتے ہیں، ھذانی خصمانی، اور مؤنث میں ھاتانی خصمتانی. یہاں دونوں میں مؤنث کا خیال رکھا ہے کہ اگر اس میں اشاری مؤنث ہے تو مشار الیہ بھی مؤنث ہونا چاہیے، اور اگر وہ تثنیہ ہے تو مشار الیہ بھی تثنیہ ہونا چاہیے. اسی طرح سے اس پیٹرن کو دھیان میں رکھیں گے. اب ہم جمع کو دیکھتے ہیں. جمع مذکر اور مؤنث دونوں کا اسم اشاری قریب سیم ہے، جیسے کہ ہؤلاء مذکر اور مؤنث میں اسم اشارہ ہے قریب کے لیے. لیکن یہاں پر یہ خاص خیال رکھیں گے کہ مذکر آگے مشار الیہ مذکر کے ساتھ مذکر کے طور پر آئے گا اور مؤنث کے ساتھ مؤنث کے طور پر آئے گا. یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں. اسی طرح سے جب ہم بعید میں جمع اور مذکر مؤنث میں دیکھتے ہیں تو اس کی اگزامپل ہے اولئک الرسل. اولئک جمع کے لیے ہے، بعید کو شو کرتا ہے، جبکہ الرسل رسول کی جمع ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کہیں پر بھی بے جان چیزوں کی جمع استعمال ہو تو اس کو واحد کا اسم اشاری دیا جاتا ہے، اور وہ واحد کون سا ہوتا ہے؟ مؤنث واحد کا اسم اشارہ استعمال ہوتا ہے. اس کی اگزامپل ہے جیسے 3rd پارہ میں پہلا ہی جو اگزامپل ہے وہ ہے تلک الرسل. الرسل کے ساتھ تل کا لگایا گیا ہے، حالانکہ رسل جمع ہوتا ہے لیکن تل کا یہاں پر سنگل کو شو کر رہا ہے. جب بھی اس پیٹرن کو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، جب غیر عاقل کے طور پر بھی یا پھر بے جان چیز کے طور پر بھی عربی میں اگر کوئی مشار الیہ آتا ہے تو اس کے ساتھ مؤنث کا اسم اشاری واحد کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی مرکب اشاری اور جملے میں اسم اشاری اگر یوز ہو رہا ہو تو ہمیں اس کا فرق بھی سمجھنا چاہیے. جیسے کہ مرکب اشاری میں ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فوراً بعد مشار الیہ استعمال ہوتا ہے معرفہ حالت میں، لیکن جب یہ جملے میں استعمال ہوں اسم اشاری تو ان کے فوراً بعد مشار الیہ نہیں استعمال ہوتا بلکہ دیگر الفاظ آ سکتے ہیں. تو ہم نے اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے جب بھی قرآن سے اس کو سرچ کرنا ہے کہ اس کے فوراً بعد مشار الیہ ہو، تب یہ مرکب اشاری ہوگا. ہمارا آج کا لیکچر کمپلیٹ ہوا. آپ اس کی پریکٹس کریں. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔